یہ کمزوریاں رہی ہیں ہماری، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آج سے پہلے بہت پہلے تو بڑے عروج پہ تھی، اس کے بعد کچھ حالات ایسے آ گئے اور بالخصوص یہ کووڈ کی وجہ سے یہ زیادہ تر ہمارے جو ممبرس ہیں یا جو ہمارے جو بزنس مین ہیں، چائنا سے جو ریلیٹڈ جو ہمارے بزنس مین تھے وہ یہاں پہ ہمارے ممبرس ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں۔ تو کووڈ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ہمارے تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے بالکل معطل رہی ہیں، اور اس پہ پھر اس کا اثر پھر چیمبر پہ بھی پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی کمزوری ہو گئی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں میرے مہمان ہیں اشفاق احمد، صدر گلگت بلتستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز۔ اشفاق صاحب، بہت شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے، ایک دم سیاست سے یہ اس طرف والی سیاست میں آنے کا خیال کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو، آپ ریسنٹ الیکشن جیت کے ابھی آئے ہیں۔ تو بہت مہربانی، شکریہ شبیر میر صاحب۔ آئی ایم این نیٹ ورک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ سیاست جہاں بھی ہو، سیاست ہوتی ہے، تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں تقریباً 97 سے بزنس سے ہم وابستہ رہے ہیں اور اب بھی بزنس کر رہے ہیں۔ ہمارا بیسک جو پیشہ ہے وہ بزنس ہی ہے۔ تو چیمبر میں ہم ویسے پہلے سے ممبر تھے، تو اس مرتبہ چانس مل گیا صدارت کا، تو ہم نے اویل کر لیا۔ صحیح۔ ابھی جو الیکشن ہوئے، جیسے ذکر ہوا، آپ نے ون کیا اور اناپوز آئے آپ، تو یہ بڑی محنت کی ہوگی آپ نے باقیوں کو راضی کرا۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ ہمارے 2 پینلز تھے، ٹھیک، تو ہمارا فرینڈ بزنس گروپ اور راکی بزنس گروپ، تو 4-5 سال سے راکی بزنس گروپ صدارت وہ لے رہے تھے۔ اس مرتبہ ہمارے کمپرومائز ہو گئی اور انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں اناپوز آنا پڑا۔ صحیح۔ کچھ تاثر ابھی پچھلے دنوں تک کس طرح کا تھا کہ جو GBCCI اس کو مخفف کہتے ہیں، کہ جیسے پہلے کسی زمانے میں زیادہ فعال ایکٹیو ہوا کرتا تھا، تو غالباً اتنا ایکٹیو نہیں تھا، تو آپ اس کو زیادہ دوبارہ اس مقام پہ لے جانے کے لیے کچھ پلان کچھ سوچا آپ نے؟ کیا کریں گے؟ بالکل، یہ کمزوریاں رہی ہیں ہماری، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ آج سے پہلے بہت پہلے تو بڑے عروج پہ تھی، اس کے بعد کچھ حالات ایسے آ گئے اور بالخصوص یہ کووڈ کی وجہ سے یہ زیادہ تر ہمارے جو ممبرس ہیں یا جو ہمارے جو بزنس مین ہیں، چائنا سے جو ریلیٹڈ جو ہمارے بزنس مین تھے وہ یہاں پہ ہمارے ممبرس ہوا کرتے تھے، اب بھی ہیں۔ تو کووڈ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، ہمارے تمام جو بزنس کمیونٹی ہے وہ متاثر ہوئی ہے، تو جس کی وجہ سے ہماری ایکٹیویٹیز جو ہے بالکل معطل رہی ہیں، اور اس پہ پھر اس کا اثر پھر چیمبر پہ بھی پڑا، جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑی کمزوری ہو گئی۔ انشاءاللہ اب ہم ابھی بارڈر بھی پارشلی کھلا ہوا ہے، اور آئندہ جو آنے والا 2022 میں ہم کوشش کریں گے کہ اس کو مکمل کھلوائیں، اور سال بھر کے لیے ایسی کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل، آپ نے جو کہا بارڈر کھلوانے کی بات آپ نے کی، تاجروں کو بہت یہ تشویش بھی تھی اور بڑی مشکل کا شکار تھے کہ بارڈر بند ہے اور نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر اسپیشل توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل، آپ چائنا جا کے بھی اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بھی کریں گے، کوئی پلان آپ نے چیک آؤٹ کیا اس کا؟ ضرور کریں گے۔ اس پہ سب سے پہلے بات تو یہ تھی کہ ویزا سیکشن بند ہوئے تھے چائنا سے، اور تمام دنیا میں ویزا بائی روڈ بائی ایئر تمام بارڈرز بند تھے، جس کی وجہ سے ہم بھی کچھ کر نہیں سکتے تھے، کیونکہ انٹرنیشنلی یہ ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ابھی اللہ کا شکر ہے پاکستان میں بھی کووڈ کنٹرول میں ہے، چائنا میں بھی کنٹرول میں ہے، تو ابھی پارشلی بارڈر بھی کھلا ہوا ہے، اور SOPs کے تحت ہم اس وقت ٹریڈ کر رہے ہیں کمزور لیول پہ، کم لیول پہ، اور آئندہ مزید ہم اس کو بہتر کرنے کے لیے ایمبیسیز سے ہم رابطہ کریں گے۔ فارن افیئر پہلے بھی ملاقاتیں ہماری ہوئی ہیں، یقین دہانی کروایا ہے کہ اس کو ہم آل ویدر کرنے کے بارے میں ہم لگے ہوئے ہیں، یقین دہانی بھی کروائے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ تو اس وقت ہمارے جو ٹریڈر سفر ہوئے ہیں ان کو بحالی کے لیے ہم بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ حکومت سے ابھی آپ کی کوئی ملاقات تو سٹارٹ نہیں ہے؟ ابھی نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ پروگرام ہے، CM سے ہماری ملاقات ہونی ہے، حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے؟ حلف برداری بھی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ CM کو ہم مدعو کریں، یا گورنر صاحب کو، یا چیف سیکرٹری کو، جس کو بھی ہائی آفیسر کو ہم بلا کے ہم حلف برداری بھی کر لیں گے، اور سیریمنی بھی ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے جو مسائل ہیں ٹریڈ کے حوالے سے یا یہ سارے مسائل جو ہیں ہم انشاءاللہ ان کو گوش گزار کر لیں گے۔ صحیح۔ چیمبر کی اندرونی بھی کافی معاملات اس طرح کے تھے، اس کے حوالے سے بھی کوئی آپ نے کوئی بریفنگ لی ہے آپ نے ابھی کہ نہیں؟
نہیں بریفنگ ابھی نہیں لی ہے. آج 2 دن ہوئے ہیں الیکشن ہوئے ہیں نا 29 تاریخ کو. ابھی مبارکبادیوں میں لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ. 1-2 دن ہفتہ اتوار کے بعد پیر کے بعد ہم انشاءاللہ اس کے اوپر آ جائیں گے. جو بھی مسائل ہوں گے ادارے کے اندر, ویسے بھی ادارہ کمزور ہوا تھا, اس کو ہم اٹھانے کی بھرپور کوشش کریں گے. انٹرنل بھی مسائل ہوتے ہیں, ہر ادارے میں ہوتے ہیں, بالکل, تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ہم بھرپور کوشش کریں گے. اچھا, یہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیں, جو ہمارا GBCCI ہے اس میں ووٹرز کتنے ہوتے ہیں اور کیا پروسیجر کیا ہوتا ہے اس کے الیکشن کا؟ ووٹرز کم از کم 300 آپ کے ووٹرز ہونے چاہیے شیڈول کے مطابق, کم از کم 300, تب آپ الیکشن کنٹیسٹ کر سکتے ہیں یا کرا سکتے ہیں. تو اس سال ہمارے تقریباً 450 سے اوپر ممبرس تھے جنہوں نے اپنی رجسٹریشن کروائی تھی. اور 2 سال لگاتار جو ممبر رینیول کرواتا ہے, جس کے 2 سال پورے ہوتے ہیں فریش ممبر کے, وہ ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے یا خود کینڈیڈیٹ رہ سکتا ہے. 2 سال ان کی ٹینیور ہوتا ہے, ٹائمنگ ہوتی ہے 2 سال بعد. 2 سال بعد. تو پچھلا الیکشن 2 سال میں ہوا تھا؟ جی الیکشن تو ہوتے ہیں, سالانہ الیکشن ہوتے ہیں. یہ ٹینیور جو صدارت کا ٹینیور وہ 1 سال کا ہوتا ہے. جو ایگزیکٹو کمیٹی جو آتی ہے وہ 2 سال کی ہوتی ہے. 2 سال کا ٹینیور ہوتا ہے. اور صدر, نائب صدر اور سینئر نائب صدر وہ 1 سال کے لیے ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ الیکٹ کرنا پڑتا ہے. صحیح. الیکشن جو 2020 میں ہماری GB اسمبلی کے لیے ہوئے تھے, اس میں بھی آپ کی اچھی خاصی تیاری تھی, تو وہ کام آ گئی اس میں؟ ہاں بالکل. ظاہری بات ہے, سیاست میں آنے کے بعد تو پھر مزید لوگوں کا رجحان رہتا ہے, یا ایک بندے کی سکل جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے, تو اس طرح ایک بہتر طور پہ پرفارمنس آپ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کا جو حلقے کی جو سیاست ہے مستقبل کے لیے, وہ متاثر ہونے کا خدشہ نہیں ہے؟ نہیں انشاءاللہ, اس پہ بھی ہم اس پلیٹ فارم سے ہم انشاءاللہ وہاں کے لیے, اس سیاست کے لیے ہم ضرور کوشش کر لیں گے, اور ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی, مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ. پولیٹیکل پارٹی کی کوئی جوائن کرنے کا نہیں سوچا ہے؟ فی الحال نہیں سوچا. سوچیں گے ویسے؟ فی الحال نہیں, آزاد ہی بہتر ہے, کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز جو آلریڈی اس وقت کام نہیں کر رہے ہیں اس وقت, وہ جو ہونا چاہیے پبلک کے بیسک جو ایشو ہے وہ نہیں اٹھا رہے ہیں, ان کو کوئی وہ نہیں ہے, آئیڈیا ان کو ابھی تک نہیں ہے. تو میں اس وقت آپ کے علم میں ہوگا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ میں کوشش کرتا ہوں عوامی جو بنیادی مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتا ہوں, ارباب اختیار کو میں باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یہ کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل ورکر یا پولیٹیکل رہنما کو اس چیز کے اوپر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے میں اپنے طور پہ میں کوشش کروں گا آزاد طور پہ ہی الیکشن کنٹیسٹ کروں اور عوامی مسائل میں حل کرنے کی کوشش کروں. بالکل. آپ جیسے پہلے ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی آپ سے, آپ نے جو اس حلقے کے مسائل ہیں, پانی, بجلی وغیرہ, بالکل اس کے اوپر بات کی تھی. آپ بھی کر سکیں گے؟ بالکل ضرور. مطلب اس طرح اوپنلی سوشل میڈیا کی حد تک تو ضرور آپ کر رہے ہیں؟ میں کام بھی کر رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر. نہیں, میں مل رہا ہوں, ہسپتال میں جاتا ہوں, وہاں کے جو مسائل ان کو میں ٹیکل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس کے علاوہ پانی, بجلی اور اریگیشن کا جو پانی ہے اس کے لیے, اور بہت سارے جو مسائل جو میرے نظر میں آتے ہیں, یا سوشل میڈیا پہ تو عام عوامی مسائل ہوتے ہیں کہ جو بیسک جو مسائل, اس کے لیے میں اپنی بساط کے مطابق بھرپور کوشش کرتا ہوں. صحیح. واپس اسی الیکشن کے اوپر آتے ہیں. تاجروں کے لیے ظاہر ہے اب ایک بڑی خبر ہے, بعض کے لیے, یقیناً سب کے لیے خوشخبری ہوگی کیونکہ آپ اناپوز آئے ہیں. تو کوئی پیغام تاجروں کو دینا چاہتے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے؟ جی بالکل. میں تاجروں سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے انا کو ختم کر کے علاقے کے لیے سوچیں, اپنے کمانے کے لیے سوچیں. ہمارا علاقہ, ہم بیسیکلی متوسط گھرانے کے لوگ ہیں, بڑے تاجر یا وڈیرا یا چودھری لوگ ہم نہیں. اس لیے میں تاجروں سے بھرپور کوشش, میری گزارش یہ ہوگی وہ بھرپور طریقے سے کمانے کا سوچیں. ٹائم ضائع کرنے کا, ٹائم پاس کرنے کا, وقت گزارنے کا, یا کمپٹیشن کا دور ختم ہو چکا, کمپٹیشن نہ کریں, کمانے کا سوچیں. یہ میرا مشورہ ہوگا ان کو. اور حکومت وقت کو بھی کوئی مشورہ؟ اور حکومت, دیکھیں آپ کسی بھی علاقے یا کسی بھی ملک یا کسی بھی کمیونٹی کے اندر جو بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. اس وقت ہماری ریڑھ کی ہڈی کمزور ہو چکی ہے, بزنس ہمارا کمزور ہو چکا ہے. گورنمنٹ سے میں گزارش کروں گا, استدعا ہے میری, گزارش یہ ہوگی کہ وہ اس کے اوپر بہت توجہ دے, کیونکہ بزنس ابھی دیکھیں تقریباً 10,000 سے زیادہ ہمارے جو ان امپلائز جو ہیں وہ چائنا ٹریڈ سے منسلک ہے, وہ وہاں سے کما رہے ہیں. اس وقت وہ سارے بے روزگار ہیں, اس وقت پریشان حال ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو میری گزارش ہوگی ارباب اختیار سے کہ وہ اس کے اوپر خصوصی توجہ دیں اور ہماری بزنس کمیونٹی کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں گے, تو ان کی ریڑھ کی ہڈی ذرا مضبوط ہو جائے گی. صحیح. آخری سوال چونکہ مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا, میں ذہن سے نکل گیا. آخری سوال یہ ہے کہ جو دیگر ملک کے چیمبر آف کامرس ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی لنک کریں گے, کوئی اسٹرانگ تعلق رکھیں گے؟
بالکل اس سال ہمارا پروگرام ہے جو ہمارے ہمسائے جو ممالک ہیں تاجکستان ازبکستان چائنا سے پہلے سے ہمارا ٹریڈ ہو رہا ہے اس کو مزید مستحکم کریں گے، ویزے ہم دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سنٹرل ایشیا کی طرف ہمارا رخ ہے، وہاں پہ آج سے پہلے ہمارے بہت سارے سیمینارز ہوئے ہیں، وہاں ہمارے اینٹیز کے حوالے سے یا ہمارے جو ہیں اسٹون کے حوالے سے بہت سارے ایگزیبیشنز وہاں پہ ہوئی ہیں۔ ابھی بھی ہماری کوشش یہ ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے 2 سال ہم بالکل متاثر رہے ہیں، ہماری کوئی ایکٹیویٹیز نہیں رہی۔ ابھی ہماری کوشش ہوگی کہ سنٹرل ایشیا کی طرف اور تاجکستان ازبکستان کی طرف بھی ہمارا ٹریڈ بہت بہتر ہو سکتا ہے، اس پہ ہم توجہ دیں گے پاکستان کے دیگر صوبوں میں کو یا جو ڈسٹرکٹس کوئی جیسے لاہور کا چیمبر آف کامرس ہے، کراچی ان سے رابطے ہیں، ایف پی سی سی آئی میں ہمارا نمائندہ ہوتا ہے، وہاں پہ نائب صدر ہمارا گلگت جی کا ہوتا ہے، اس سے ہمارا بھرپور رابطے ہیں۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ کے ٹائم کا شکریہ، اور آپ کو ایک بار پھر مبارک، آپ نئے الیکشن جیت کے بہت مہربانی، شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔